کیا 12 ربیع الاول کی تاریخ کے بارے میں جو باتیں عام طور بیان کی جاتی ہیں وہ سب تاریخی طور پر درست ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت وصال مبارک اور 12 ربیع الاول کی نسبت کی حقیقت کیا ہے؟ اس دن کے حوالے سے قرآن و سنت اور مستند تاریخی روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم 12 ربیع الاول کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس سے متعلق مشہور روایات کی حقیقت کو غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ شاید کچھ حقائق آپ کے لیے نئے ہوں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں 12 ربیع الاول کی تاریخی اہمیت، ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایات، تاریخ وفات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کے مسئلے پر اہل علم کے مختلف نقطۂ نظر اور صحیح و ضعیف روایات میں فرق واضح کرنے کی کوشش کروں گی۔ خاص طور پر ایک اہم بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں 12 ربیع الاول مشہور قول ہے، لیکن قطعی طور پر متفق علیہ تاریخ نہیں۔ اس لیے اس موضوع پر مشہور قول کو حقیقت قطعی کے طور پر پیش کرنے کے بجائے علمی دیانت کے ساتھ بیان کرنا بہتر جانوں گی۔ لہٰذا آپ لوگ اس کو ملاحظہ کیجئے کہ کیا آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی یاد سے آج ہم ایک بہت اہم سوال پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ 12 ربیع الاول کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہی وہ تاریخ ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ کیا 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی قطعی تاریخ ہے؟ کیا یہی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بھی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کا صحیح راستہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کافی ہوگا، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھل جائے؟ ان سوالات کے جوابات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ لوگ بھی غور کیجئے، اگر اس میں کچھ بھی آپ کو غلط محسوس ہو یا آپ اور مزید معلومات میں میرے اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں لکھنے سے مجھے بھی معلومات میں اضافہ ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے واقف ہوں گے۔ تو لہٰذا وہ سوالات کیا ہیں جانیے، جن کے جوابات جذبات سے نہیں بلکہ قرآن، صحیح احادیث، سیرت اور معتبر تاریخی روایات کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کے ساتھ علم بھی ضروری ہے اور عقیدت کے ساتھ حقیقت بھی ضروری ہے۔ آج کی یہ گفتگو کسی خاص گروہ کے حق میں یا مخالفت میں نہیں، یہ کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جانیں گے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کیا کہتی ہے، معتبر روایات کیا کہتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حقیقتاً کیا چاہتے تھے۔ ربیع الاول اسلامی قمری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کئی اہم واقعات کا تعلق اسی مہینے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تعلق اسی مہینے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے سفر کے اہم مراحل بھی ربیع الاول سے وابستہ ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا۔ گویا ربیع الاول صرف ایک تاریخی مہینہ نہیں بلکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا ایک اہم باب ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ایک علمی اصول یاد رکھنا چاہیے۔
ہر مشہور بات لازماً خطی نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں تحقیق کا درس دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ لہٰذا آج ہم بھی یہی کریں گے، مشہور بات سنیں گے لیکن دلیل بھی دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل یعنی وہ سال جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ قرآن کریم نے سورہ فیل میں اس واقعے کو محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا عظیم واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخی سال میں پیدا ہوئے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ روایت ہمیں ایک انتہائی اہم حقیقت بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مہینے کی کون سی تاریخ تھی؟ یہاں تاریخی روایات میں اختلاف موجود ہے۔ یہ بات عوام میں بہت مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن اگر ہم قدیم سیرت اور تاریخ کی کتابوں کا علمی جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ ولادت کے بارے میں متعدد اقوال موجود ہیں۔ کسی نے 2 ربیع الاول کہا، کسی نے 8 ربیع الاول اور کسی نے 9 ربیع الاول کہا اور کسی نے 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول بھی ایک مشہور قول ہے۔ بعض اہل سیر نے اس کے علاوہ بھی اقوال ذکر کیے ہیں، لہٰذا علمی اعتبار سے یہ کہنا زیادہ درست ہے۔ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت کا ایک مشہور قول ہے، لیکن اس پر قطعی اور متفق علیہ اجماع نہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں یہی تاریخ یقینی طور پر ثابت ہے تو ہم کسی ایسی بات کو قطعی بنا دیتے ہیں جس میں اہل تاریخ کے درمیان اختلاف موجود ہو۔ اس لیے احتیاط یہی کہ ہم کہیں 12 ربیع الاول ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور تاریخ ہے۔ یہ جملہ علمی طور پر زیادہ محتاط ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے مکے کی وادی، ایک ایسا معاشرہ جہاں شرک عام تھا، بت خانہ کعبے کے گرد موجود تھے، قبائلی تعصب اپنی انتہا پر تھے، کمزوروں کے حقوق پامال ہوتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، شراب، جوا، ظلم اور انتقام معاشرے کا حصہ بن چکے تھے، اور اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف عرب کے لیے نہیں تھی۔ قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ موجود تھا، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عرب معاشرہ صرف برائیوں کا مجموعہ نہیں تھا، ان میں بہادری بھی تھی، مہمان نوازی بھی تھی، شاعری بھی تھی، وفاداری بھی تھی، لیکن ان اچھی صفات کے ساتھ بہت سے سنگین اخلاقی اور اعتقادی مسائل بھی موجود تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ شرک۔ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ کعبہ اللہ کا گھر تھا،
لیکن اس کے گرد بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب سے پہلا بنیادی پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی وہ انقلاب تھا جس نے انسان کے دل کو بدل دیا۔ اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کے بارے میں گفتگو کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھول جائے تو اس نے اصل مقصد کھو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرکز کیا تھا ہم جانیں گے۔ توحید، نماز، تقوی، عدل، رحمت، سچائی، امانت، حسن اخلاق، حقوق العباد اور اللہ کی بندگی۔ لہٰذا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوال کرنا ہوگا، کیا ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہماری زبان سچی ہے؟ کیا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا ہم غیبت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم ظلم سے بچتے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے سکھایا۔ یہاں ایک نہایت حساس اور اہم مسئلہ آتا ہے۔ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد کے اظہار کے طریقوں کے بارے میں اہل علم کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ بعض علماء مخصوص طریقے سے میلاد کی محافل کو جائز سمجھتے ہیں، بشرط یہ کہ ان میں شرعی حدود کی پابندی ہو۔ یہ ایک فقہی اور علمی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو گالی، نفرت اور تکبر میں تبدیل کرنا درست نہیں، لیکن دونوں طرف ایک بات مشترک ہونی چاہیے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور محبت کا سب سے بڑا ثبوت اتباع رسول ہے۔ قرآن کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحِبُّکُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت محبت کا معیار بتاتی ہے۔ محبت صرف دعویٰ نہیں، محبت کا ثبوت اتباع ہے۔ اب ہم 12 ربیع الاول کے دوسرے اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری اور وصال کے واقعات تفصیل سے موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا ایک عظیم منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف امت کو متوجہ رکھا۔ نماز یہ وہ پیغام تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں بھی نہیں چھوڑا۔ یہاں بھی علمی احتیاط ضروری ہے۔ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کے طور پر بہت شہرت حاصل ہے۔ بہت سے مورخین نے اسے ذکر کیا ہے، لیکن اہل سیرت اور اہل تاریخ کے ہاں تاریخ وصال کے تعین میں بھی گفتگو اور اختلاف موجود ہے۔ البتہ یہ بات مضبوط روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کو تاریخ وصال کے طور پر بیان کرے تو اسے مشہور تاریخی قول کے طور پر بیان کرنا زیادہ محتاط ہے، نہ کہ ایسی خطی بات کے طور پر جس پر کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کانپ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند ہیں۔
دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اور ذمہ داریوں کی تعلیم دی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوٹ گئے، جب حضرت ابوبکر صدیق نے امت کو سنبھالا اور فرمایا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے بے شک اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت معمولی محبت نہیں، یہ وہ محبت جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ معزز سامعین، ایک عام زبان میں آپ سے بیان کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے والد، اپنے اولاد، اپنے گھر والوں سے جو محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ محبت جو کرے گا، مجھ سے محبوب مانے گا، اس کا دین مکمل ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی عظمت بیان کرتی ہے۔ لہٰذا ربیع الاول ہو یا محرم، رمضان ہو یا ذی الحج، دن ہو یا رات، مومن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے تر رہ سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ درود صرف ایک مخصوص مہینے تک محدود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سال کے 12 مہینوں کا تعلق ہے۔ یہ سوال اپنے دل سے پوچھیں، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے تو کیا ہم اپنی موجودہ زندگی پر فخر کر سکتے؟ کیا ہماری نماز دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے؟ کیا ہماری زبان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے؟ کیا ہمارا کاروبار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے؟ کیا ہمارے گھر کا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا؟ کیا ہمارے والدین ہم سے خوش ہوتے؟ کیا ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ ہوتے؟ کیا ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے؟ یہ سوالات ہمیں 12 ربیع الاول سے کہیں زیادہ گہرے مقام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک دن کی کہانی نہیں، یہ پوری زندگی کا سبق ہے۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر، مدینے میں ریاست اور عدل، غزوات میں حکمت اور قیادت، گھریلو زندگی میں محبت اور حسن معاشرت، قربا کے ساتھ رحمت، بچوں کے ساتھ شفقت، غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ انسانیت، دشمنوں کے ساتھ عدل، اور فتح کے موقع پر معافی۔ یہی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوچئے، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کیا، جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، اور وہی لوگ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے۔ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو شاید انتقام لیتا،
لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ لہٰذا اگر ہم 12 ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دل سے انتقام، نفرت اور کینہ بھی نکالنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو انہیں صرف نعرے نہیں، سیرت دیں۔ انہیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے سلام کرتے تھے، اور کیسے بچوں سے محبت کرتے تھے، کیسے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے، کیسے غریبوں کی مدد کرتے تھے، کیسے لوگوں کو معاف کرتے تھے، کیسے اللہ سے دعا کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے قرآن سے تعلق رکھتے تھے۔ کیونکہ جس بچے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتر جائے، اسے اخلاق کا راستہ دکھانے کے لیے دنیا کی بہت سی کتابوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ہم اس دن کو یاد کریں تو چند سوال اپنے سامنے رکھیں۔ پہلا سوال، کیا میری نماز بہتر ہوئی؟ دوسرا سوال، کیا میری زبان جھوٹ سے پاک ہوئی؟ تیسرا سوال، کیا میں نے کسی مظلوم کا حق ادا کیا؟ چوتھا سوال، کیا میں نے والدین کو خوش کیا، یعنی کیا میں نے والدین کو راضی کیا؟ پانچواں سوال، کیا میں نے کسی سے معافی مانگی؟ چھٹا سوال، کیا میں نے کسی کو معاف کیا؟ ساتواں سوال، کیا میں نے قرآن پڑھا؟ آٹھواں سوال، کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی؟ نواں سوال، کیا میں نے سنت کو اپنی زندگی میں شامل کیا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان پر ہے یا میری زندگی میں بھی نظر آتی ہے؟ ہم اکثر محبت کو صرف جذبات سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز ناظرین، میں ان جو سوالات کے بارے میں بات کی ہوں، گفتگو کی ہوں، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اس کو اپنے ڈائری میں نوٹ کر لیجئے اور اس پر کم سے کم ہفتے میں ایک بار ان سوالات کو ریپیٹ کریے اور اس کے جوابات آپ کو کتنے % صحیح ہے آپ نوٹ کرتے جائیے، اور دیکھیے کہ آپ وہ دن دور نہیں کہ آپ کے پورے سوالات کے جوابات 100% کریکٹ ہوں گے۔ آمین۔ ہم اکثر محبت کو صرف جذبات سمجھ لیتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، نعت سن کر دل نرم ہو جائے، محفل میں جذبات پیدا ہوں، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن محبت کا اصل امتحان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں خواہش اور سنت آپس میں ٹکراتی ہیں۔ آپ کی خواہش کہتی ہے غصہ کرو، سنت کہتی ہے معاف کرو۔ آپ کی خواہش کہتی ہے جھوٹ بول دو، سنت کہتی ہے سچ بولو۔ آپ کی خواہش کہتی ہے نماز بعد میں پڑھیں گے، سنت اور قرآن کہتے ہیں نماز قائم کرو۔ آپ کی خواہش کہتی ہے دنیا کے پیچھے بھاگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہی حقیقی محبت ہے۔ اس سوال کا جواب ہر شخص اپنے ضمیر سے لے، لیکن ایک بات سب کے لیے واضح ہے، اگر 12 ربیع الاول ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے تو یہ ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ ہمیں قرآن کے قریب کر دے، اگر یہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اگر یہ ہمیں درود کی کثرت کی طرف لے جائے، اگر یہ ہمیں سیرت پڑھنے پر مجبور کر دے، اگر یہ ہمیں اخلاق بہتر کرنے پر آمادہ کرے، اگر یہ ہمیں گناہوں سے توبہ کی طرف لے آئے، تو اس یاد کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتابوں میں بند رکھنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ زندگی میں اتارنے کے لیے، ہم زندگی میں اس کو فالو کرنے کے لیے ہے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے مسلمانوں میں مختلف آراء ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں۔ جو شخص میلاد کی محفل کو جائز سمجھتا ہے، اسے دوسروں کی نیتوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے،
اور جو شخص اس دینی طور پر مخصوص طریقے سے منانے کو درست نہیں سمجھتا، اسے بھی ادب، حکمت اور حسن اخلاق سے بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت سکھائی۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، تحقیر کرنا یعنی حقارت سے دیکھنا، بدگمانی کرنا، نفرت پھیلانا اور فتنہ پیدا کرنا، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ادب نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم علمی بحث کر سکتے ہیں لیکن اخوت نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دولت کے خزانے نہیں چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن دیا۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، قرآن شریف ایک طرف، سنت دی، توحید دی، نماز دی، اخلاق دیا، عدل دیا، رحمت دی، اخوت دی اور اللہ سے تعلق کا راستہ دیا۔ لہٰذا اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، ہم 12 ربیع الاول کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی طرف سے تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا پیش کریں؟ مال پیش کریں؟ سونا پیش کریں؟ دنیا کی کوئی قیمتی چیز پیش کریں؟ نہیں عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بہترین تحفہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی بدل دیں۔ یہی تحفہ سب سے قیمتی ہے۔ ایک شخص نماز کا پابند ہو جائے، ایک شخص جھوٹ چھوڑ دے، ایک شخص والدین کی خدمت شروع کر دے، ایک شخص سود سے توبہ کر لے، ایک شخص غیبت چھوڑ دے، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک بہتر کرے، ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ایک شخص کسی یتیم کی کفالت شروع کر دے، ایک شخص روزانہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، ایک شخص کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دے۔ یہ تبدیلیاں شاید دنیا کو معمولی نظر آئیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ دن ہمیں ایک سوال دیتا ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن کیا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بھی ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حصہ لیتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپناتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ غور کیجیے، یہی اصل امتحان ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، 12 ربیع الاول آئے گا اور گزر جائے گا، محفلیں ختم ہو جائیں گی، نعتیں ختم ہو جائیں گی، چراغ بجھ جائیں گے، آوازیں خاموش ہو جائیں گی، لیکن ایک سوال باقی رہ جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہماری زندگی میں کیا بدلا؟ کیا ہماری نماز بدل گئی؟ کیا ہمارے اخلاق بدل گیا؟ کیا ہماری زبان بدل گئی؟ کیا ہمارے معاملات بدل گئے؟ کیا ہمارا دل بدل گیا؟ کیا ہماری زندگی قرآن کے قریب آ گئی؟ اگر ہاں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے سیرت کا کچھ حصہ پا لیا۔ لیکن اگر سب کچھ پہلے جیسا ہی رہا تو ہمیں اپنے دل سے دوبارہ پوچھنا ہوگا، کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یاد کیا تھا یا واقعی ان کی پیروی بھی کی؟ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک دن کی محبت نہیں، یہ زندگی بھر کا عہد ہے۔ یہ صرف نعت نہیں، یہ سنت ہے۔ یہ صرف جذبات نہیں، یہ اطاعت ہے۔ یہ صرف آنسو نہیں، یہ کردار ہے۔ یہ صرف زبان نہیں، یہ زندگی ہے، اور یہ 12 ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام بن سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، ہمیں قرآن سے جوڑے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں ظلم، جھوٹ، غیبت، تکبر، حسد اور گناہوں سے بچائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ مزید اور ویڈیوز جو آنے والی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ خود بھی نیکیاں کمائیے اور مجھے بھی دعاؤں میں شامل کیجیے اور جہاں تک ہو سکے آپ اپنے قریبی لوگوں کو، دوست احباب کو یہ ویڈیوز شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔